الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ارتضى لعباده الاسلام دینا ورفع قدر من تمسک بآدابه وحافظ على حدوده وأشهد أن لا إله إلا الله السميع البصير وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا رسول الله البشير والنذير اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الذين تحلوا بآداب الدين وكانوا هم الفائزين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلاتك سكن لهم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین ہم گنہگار سہی کام یہ کر جائیں گے ہم گنہگار سہی کام یہ کر جائیں گے نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے ہم تو پروانے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہمارا اسٹیٹس کیا ہے ہم تو پروانے ہیں اور دل میں لگن ہے تیری ہم تو پروانے ہیں اور دل میں لگن ہے تیری روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے ہم گنہگار صحیح کام یہ کر جائیں گے نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے گرمی کفر جو حیران کرے گی ہم کو حالات حاضرہ کو سامنے رکھو جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں شعر کو سنو گرمی کفر جو حیران کرے گی ہم کو گنبد خضرا کے سائے میں ٹھہر جائیں گے گنبد خضرا کے سائے میں ٹھہر جائیں گے گرمی کفر جو حیران کرے گی ہم کو گنبد خضرا کے سائے میں ٹھہر جائیں گے ہم گنہگار صحیح کام یہ کر جائیں گے نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی والے نبی پر رسول والے رسول پر بآواز بلند یہ درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
گرامی وقار شہزادہ سراج خانواد اشرفیہ، مخدوم المشائخ حضرت سید محمد مختار اشرف صاحب کے نور نظر، حسن المشائخ حضرت سید حسن اشرف اشرفی جیلانی کی چھو چھوی، واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ، خواتین و حضرات، آج کا جلسہ دستار فضیلت کا بھی ہے، دستار حفظ قرآن کا بھی ہے، اور دستار قرائے قرآن کا بھی ہے۔ یعنی دارالعلوم اہل سنت غوث اعظم جو علم دین کی فیکٹری ہے، دارالعلوم اہل جامعہ اہل سنت ام الحبیبہ، یہ بھی دین کی ایک فیکٹری ہے۔ جامعہ اہل سنت ختیجہ مسجد، یہ بھی ایک دین کی فیکٹری ہے۔ آج اس فیکٹری کا جو نکلا ہوا مال ہے، پروڈکشن ہے، اس کی دستار کو آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اس روح پرور منظر۔ کچھ طلبہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، انہیں ہم نے عالم قرآن کی ڈگری دی۔ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان کو ہم نے حافظ قرآن کی سند دی، اور جنہوں نے قرآن کو ترتیل و تجوید کے اعتبار سے سیکھا، اسے ہم نے قاری قرآن کی سند دی۔ تو پہلے قرآن کو ہم سمجھیں، جیسے جیسے ہم قرآن کو سمجھیں گے، ویسے ہم فاضل عالم حافظ و قاری کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے۔ قرآن کیا ہے؟ ضابطہ اخلاق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ دستور حیات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جیون کا سنویدھان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ڈیوائن لا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ آسمانی صحیفے رد و ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کافرانہ نظام میں الہی چراغ ہے۔ قرآن مشرف کا قانون ہے جس نے سیاروں کا نظام بنایا، افلاک کی گردش بنائی، لیل و نہار کی کروٹیں بنائی، گرمی اور سردی کا دور بنایا، نور و ظلمت کے اجالے و اندھیرے بنائے، نبات اور جماعت کی صلاحیتیں بنائیں، فصلوں کا تغیر بنایا، رنگ و ذائقوں کا اختلاف بنایا، زمین کی تربیت بنائی، برگ و بار کا نظام بنایا۔ قرآن مشرف کا قانون ہے جس نے رات کو برق، بادل کو گرج، ہوا کو فراٹا، فضا کو سناٹا، صبح کو اجالا، چاندنی کو جھالا، ریشم کو جھلملاہٹ، ہوا کو سرسراہٹ، گلاب کو مہک، سبزے کو لہک، آبشار کو بہاؤ اور شاخوں کو جھکاؤ عطا کیا۔ اس ذات کے قانون کا نام قرآن۔ اور اس قرآن کو اپنے سینے میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محنت شاقہ کے بعد اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والی ذات کو ہم حافظ قرآن قرآن بڑی عظمت والی چیز ہے۔
لاجواب کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، بے نظیر کتاب ہے، افضل ترین کتاب ہے، اور اس کے سینے میں، اس کو اپنے سینے میں رہنے والا مومن بھی رحمت والا ہے، رفت والا ہے، بے مثال ہے، لاجواب۔ اس میٹریلزم کے دور میں، اس بھوتکتا بات کے پیریڈ میں، جہاں مادیت کا بول بالا ہے، اس دور میں عزت، رسپیکٹ، آنر حافظ صاحب کو نہیں، ڈاکٹر صاحب کو نہیں، انجینئر صاحب کو ملتی ہے، لائر صاحب کو ملتی ہے، سائنٹسٹ صاحب کو ملتی ہے، بیرسٹر صاحب کو ملتی ہے، کلکٹر صاحب کو ملتی ہے، کمشنر صاحب کو ملتی ہے۔ یعنی دنیاوی علوم و فنون کو جو حاصل کرتے ہیں وہ سماج میں بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے حافظ قرآن کی اہمیت کو آپ گہرائی کے ساتھ سمجھ نہیں پائے۔ اس لیے آپ دیکھیے، حافظ قرآن حافظ بننے کے لیے دارالعلوم غوث اعظم کے ذمہ دار حافظ ہی بناتے ہیں، فری آف چارج پڑھاتے بھی، لیکن انجینئر، ڈائریکٹر، ڈاکٹر، پروفیسر بننے کے لیے پیسہ بھی لیا جاتا ہے، بڑی بڑی فیس بھی لی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حافظ ہونے کی ہائٹ چھوٹی ہے، ڈاکٹر کی ہائٹ بڑی ہے۔ ہائٹ تو حافظ ہی کی بڑی ہے، جس کو آپ پیار سے حافظ جی کہتے ہیں۔ حافظ قرآن کی اہمیت کو سمجھو، ہزاروں سائنسداں، بیرسٹر، لائر، انگلش جاننے والوں کو حافظ قرآن پہ نشاور کیا جا سکتا ہے اگر آپ حافظ کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے حافظ قرآن کا، اس لیے میں چاہتا ہوں آج حافظ کی اہمیت کو بتا دیں۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، توریت بھی اللہ کا کلام ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ زبور بھی کتاب اللہ، انجیل بھی کتاب اللہ، توریت بھی کتاب اللہ، قرآن بھی کتاب اللہ۔ زبور حضرت داؤد خلیفۃ اللہ پہ نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ پہ نازل ہوئی، اور قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ چاروں کتاب اللہ، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام سے اب پوچھتا ہوں، زبور کتاب اللہ ہے، کیا حضرت داؤد کی امت میں، حضرت داؤد کی قوم میں کوئی حافظ زبور تھا؟ توریت کتاب اللہ ہے، کیا امت موسیٰ میں، قوم موسیٰ میں کوئی حافظ توریت تھا؟ انجیل بھی کتاب اللہ ہے، کیا امت عیسیٰ میں کوئی حافظ انجیل تھا؟ اور یہی علماء سے پوچھوں گا ذرا حافظ قرآن بتائیے، امت میں تو کہیں گے حضرت آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے سب حافظ قرآن ہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈگر ڈگر حافظ، قریہ قریہ حافظ، شہر شہر حافظ، جتنے بر اعظم اتنے بر اعظم میں جتنے آباد ممالک ہے سب میں حافظ، ایشیا میں حافظ، ملیشیا میں حافظ، ہندوستان میں بھی حافظ، اور ہندوستان کے قبرستان میں بھی حافظ نظر آتے۔ لیکن حافظ کی کثرت سے، ان کی کوانٹٹی سے ان کی اہمیت گھٹتی نہیں ہے، اور ہم واقعی دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے شہروں میں سنانے والے ایک حافظ ہوتے ہیں،
لقمہ دینے والے کئی حافظ تھے، لیکن اس سے حافظ کی عظمت پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ بڑی عظمت والی، شان والی ایڈجیکٹیو ہے، وشیشتا ہے، صفت ہے حافظ قرآن۔ مجھے بتائیے کہ حضرت داؤد کی امت میں کوئی حافظ تھا؟ جب بتائیے حضرت موسیٰ کی امت میں کوئی حافظ تھا؟ مجھے بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کی امت میں کوئی حافظ انجیل تھا؟ مولانا صاحب مجھے بتائیں، مفتی صاحب مجھے بتائیں، شیخ الحدیث صاحب مجھے بتائیں، شیخ التفسیر صاحب مجھے بتائیں، جامع معقولات و منقولات مجھے بتائیے، کوئی حافظ انجیل کا نام بتائیے، حافظ زبور کا نام بتائیے، حافظ توریت کا نام بتائیے۔ تو مولانا صاحب، مفتی صاحب جواب دیں گے حافظ انجیل کا نام سننا چاہتے ہیں تو حافظ انجیل کا نام عیسیٰ روح اللہ ہے، حافظ توریت کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے، حافظ زبور کا نام داؤد خلیفۃ اللہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن کی آمد سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جتنے بھی آسمانی صحیفے نازل ہوئے، جتنے بھی اللہ کا کلام نازل ہوا، کتاب اللہ نازل ہوئی، اس کے حافظ نبی ہوا کرتے تھے، رسول ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کلام اللہ کا حافظ ہونا، کتاب اللہ کا حافظ ہونا یہ پہلے نبی کی صفت تھی، پہلے رسول کی صفت تھی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے، فضل ہے کہ جس صفات سے پہلے انبیاء متصف ہوتے تھے آج مصطفیٰ کے غلام اور حافظ ہو رہے ہیں، حافظ قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، جشن دستار حفظ قرآن، حضور غازی دوران، دارالعلوم غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اور وہ قرآن اپنے حبیب کی شان میں یوں ارشاد فرما رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم صلاتک سکن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب، خذ من اموالہم صدقۃ، محبوب، اے میرے محبوب صدقے کو قبول کر لیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب صدقے کو قبول لیجئے۔ جو لوگ آپ کی بارگاہ میں مال کی جمع اموال، اپنے مال و دولت میں سے، مال و ثروت میں سے صدقہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کے صدقے کو قبول کر لیجئے اور ان کے حق میں انہیں پاک و ستھرا کر تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب انہیں صاف و ستھرا کر دیجئے اور ان کے حق میں دعا فرمائیے، کیونکہ محبوب آپ کی دعا دلوں کا چین ہے، محبوب آپ کی دعا دلوں کا قرار ہے، محبوب آپ کی دعا دلوں کا اطمینان ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے کیا جس کی تلاوت کے شرف سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اس آیت مقدسہ میں، اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو تین باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ پہلا حکم صدقے کے قبول کرنے کا، دوسرا حکم صاف و ستھرا کرنے کا، تیسرا حکم ان کے حق میں دعا کرنے کا، کیونکہ محبوب آپ کی دعا دلوں کا چین ہے، دلوں کا قرار ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ صدقے کو قبول کر، محبوب صدقے کو قبول کر لیجیے، صدقے کو قبول کر لیجیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، تطہیر قلب کرتے ہیں، اسپریچول کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، مدرسے کے نرمان میں حصہ لیتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں۔ نیت آپ کی کیا ہوتی ہے؟
نیت آپ کی یہ ہوتی ہے کہ میرے اس عمل کو میرا رب قبول کر لے. نماز جیسے ہی آپ کمپلیٹ کرتے ہیں, نماز جیسے ہی آپ مکمل کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, یا اللہ جو میں نے فجر پڑھا ہے, ظہر پڑھا ہے, عصر پڑھا ہے, مغرب پڑھا ہے, عشاء پڑھا ہے, مولا تو اسے قبول کر لے. ایک شخص روزہ رکھتا ہے, افطار بعد میں کرتا ہے, پہلے دعا کرتا ہے, اے اللہ میرے روزے کو قبول کر لے. حاجی حج کرنے جاتا ہے, حج بعد میں کرتا ہے, نیت پہلے کرتا ہے, اے اللہ میرے حج کو قبول کر لے, صفا مروہ کی سعی قبول کر دے, وقوف عرفات میں ٹھہرنا قبول کر دے, مینا میں قیام تو قبول کر لے, باب کعبہ کے پاس دعا تو قبول کر لے, صفا کعبے کا طواف قبول کر لے. ایک شخص زکات دیتا ہے, نیت یہ ہوتی ہے اس کی زکات کو قبول کر لے. کوئی مومن بندہ, کوئی مسلم بندہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, زکات دیتا ہو, حج کرتا ہو, بندگی کرتا ہو, عبادت کرتا ہو, ریاضت کرتا ہو, مجاہدہ کرتا ہو, نیت یہ اس کی ہوتی ہے کہ میرے اس نیک عمل کو میرا رب قبول کر لے, میرا خالق قبول کر لے, میرا کریٹر قبول کر لے, میرا رچائتا قبول کر لے. لیکن اس آیت کے مقدسہ میں, اس آیت کے کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا, اے محبوب تم قبول کر لو, اے محبوب تم قبول کر لو, اے محبوب تم قبول کر لو. کیا مطلب؟ اے محبوب اگر تم نماز قبول کرو گے تو نماز مقبول ہوگی, زکات قبول کرو گے تو زکات مقبول ہوگی, حج قبول کرو گے تو حج مقبول ہوگا, روزہ قبول کرو گے روزہ مقبول ہوگا, صدقہ و خیرات قبول کرو گے تو صدقہ و خیرات قبول ہوگی. تو میں سوچ سے پڑ گیا, جب ہماری نماز, جب ہمارا روزہ, جب ہماری زکات, جب ہمارا حج, جب ہمارا صدقہ و خیرات رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئے بغیر, قبولیت کی سند پائے بغیر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو نہیں سکتا, تو ہماری ذات بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوئے بغیر خدا کی بارگاہ میں کیسے محبوب ہو سکتی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسین. نعرہ رسالت, حضور غازی دانا, نواسہ شیخ الاسلام, صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ سسٹم مل گیا, بلکہ سسٹم کا کسٹم معلوم ہو گیا کہ اپنی نماز کو, روزے کو, زکات کو, حج کو, بندگی کو, عوامل کی تعمیل کو, نواہی کے اجتناب کو اگر خدا کی بارگاہ میں مقبول بنانا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں قبولیت کمپلسری ہے, لازمی ہے, ضروری ہے. یہ تو آپ کو ایک سسٹم معلوم ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, رسول کی بارگاہ میں کیسے ہماری نماز مقبول ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے رسول کی بارگاہ میں قبولیت ضروری ہے, لیکن رسول کی بارگاہ میں کیسے ہماری نماز مقبول ہو؟ رسول کی بارگاہ میں کیسے ہماری زکات مقبول ہو؟ رسول کی بارگاہ میں کیسے ہمارا حج مقبول ہو؟ رسول کی بارگاہ میں کیسے ہماری صدقہ و خیرات مقبول ہو؟ تو ایسے موقع پر حدیث ہماری رہنمائی کرے گی, حدیث ہم کو لائن افیکشن دے گی, حدیث ہم کو گائیڈ کرے گی کہ اگر تم اپنے اعمال کو رسول کی بارگاہ میں مقبول بنانا چاہتے ہو, محبوب بنانا چاہتے ہو, تو اپنے ایمان کو ایمان کامل کر لو, اپنے ایمان کو کامل ایمان بنا لو. تمہارا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ تو حدیث گویا ہوگی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک مجھ سے اپنی اولاد زیادہ محبت نہ کرے, اپنے ماں باپ زیادہ محبت نہ کرے, اپنے دوست احباب زیادہ محبت نہ کرے. کیا مطلب؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے اگر تیرے ماں باپ کی محبت ٹکرائے تو ماں باپ کو چھوڑ دینا, لیکن دامن مصطفیٰ کو مت چھوڑنا. اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے تیرے بال بچوں کی محبت ٹکرائے تو بال بچوں سے قطعی تعلق کر لینا, لیکن دامن مصطفیٰ کو مت چھوڑنا. اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے تیرے دوست احباب کی محبت ٹکرائے تو دوست احباب کو چھوڑ دینا, لیکن دامن مصطفیٰ کو
مت چھوڑنا. جب تیری محبت اس نقطۂ کمال تک پہنچ جائے گی, اس نقطۂ معراج تک پہنچ جائے گی, تو مومن کامل ہو جائے گا. اور جب مومن کامل ہو جائے گا تو بھی مقبول ہو جائے گا, تیری عبادت بھی مقبول ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. میرے دوستوں اور بزرگوں, میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے, یہ عشق مصطفیٰ عظیم مایا ہے, یہ عشق مصطفیٰ عظیم سرمایہ ہے. اسی عشق مصطفیٰ نے بلال کو اسلام کا حلال بنا دیا, اسلام کا حلال بنا دیا. یہ عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے. عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے صدیق اکبر سے سیکھو, عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے فاروق اعظم سے سیکھو, عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے عثمان غنی سے سیکھو, عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے مولائے کائنات سے سیکھو, عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام اعظم سے سیکھو, عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام شافعی سے سیکھو, عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام مالک سے سیکھو, عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام حنبل سے سیکھو. اور اگر تجھے اس صدی میں عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان سے سیکھو, احمد رضا خان سے سیکھو. جس احمد رضا نے عشق و محبت میں ڈوب کے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. احمد رضا عشق و محبت کے مجسمے کا نام ہے, احمد رضا عشق و محبت کے پیکر کا نام ہے, احمد رضا ظلمت کا دائے حیات کے اجالے کا نام ہے, احمد رضا بھٹکی نشان منزل کا نام ہے, احمد رضا گم کردہ راہ کے لیے مشعل راہ کا نام ہے, احمد رضا نیکی کے نقیب کا نام ہے, احمد رضا بھلا بدی کے دشمن کا نام ہے, احمد رضا ظلم کے مخالف کا نام ہے, احمد رضا عفت و حیا کے پیکر کا نام ہے, احمد رضا صلح و عشق کے معلم کا نام ہے, احمد رضا اہل سنت کے امام کا نام ہے, اور احمد رضا آل رسول کے بہترین غلام کا نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے, عشق مصطفیٰ عظیم سرمایہ ہے, عشق مصطفیٰ عظیم مایا ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بندگی, عبادت, اعمال صالحہ, یہ کیا ہے؟ جسم ہے, جسم. یہ کیا ہے؟ شریر ہے. یہ عبادت باڈی ہے, اس کے سول کا نام محبت رسول ہے. نماز روزہ شریر ہے, اس کی آتما کا نام محبت رسول ہے. نماز روزہ زکوٰۃ و حج یہ جسم ہے, اس کی روح کا نام محبت رسول ہے. اس کو یوں سمجھو, جسم کے لیے آنکھ ضروری ہے, جسم کے لیے ناک ضروری ہے, جسم کے لیے کان ضروری ہے, جسم کے لیے دماغ ضروری ہے, جسم کے لیے ہاتھ ضروری ہے, جسم کے لیے پیر ضروری ہے. اگر آنکھ نہیں ہوگی تو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ زبان نہیں ہوگی تو کیسے آپ بول سکتے ہیں؟ دماغ نہیں ہوگا تو کیسے آپ سوچ سکتے ہیں؟ کان نہیں ہوگا تو کیسے آپ سن سکتے ہیں؟ ہاتھ نہیں ہوگا تو کیسے آپ پکڑ سکتے ہیں؟ پیر نہیں ہوگا تو کیسے آپ چل سکتے ہیں؟ منہ نہیں ہوگا تو کیسے آپ بول سکتے ہیں؟ تو بولنے کے لیے زبان ضروری ہے, سوچنے کے لیے دماغ ضروری ہے, سننے کے لیے کان ضروری ہے, دیکھنے کے لیے آنکھ ضروری ہے, پکڑنے کے لیے ہاتھ ضروری ہے, چلنے کے لیے پیر ضروری ہے. یہ تیرے جسم میں جتنے بھی اعضاء پائے جائیں, تیری باڈی میں جتنے بھی پارٹس پائے جائیں, تیری شریر میں جتنے بھی انگ پائے جائیں, لیکن تیرے جسم میں اگر روح نہیں ہے, تیرے جسم میں, تیرے شریر میں اگر آتما نہیں ہے, تیری باڈی میں اگر سول نہیں ہے, آنکھ ہے پھر بھی تو نہیں دیکھ سکتا ہے, زبان ہے پھر بھی تو نہیں بول سکتا ہے, دماغ ہے پھر بھی تو نہیں سوچ سکتا ہے, پیر ہے پھر بھی تو نہیں چل سکتا ہے, ہاتھ ہے پھر بھی تو نہیں کر سکتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل, بلا تشبیہ و تمثیل. فجر پڑھنا ضروری ہے, ظہر پڑھنا ضروری ہے, مغرب پڑھنا ضروری ہے, عشاء پڑھنا ضروری ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے, زکوٰۃ دینا ضروری ہے, حج کرنا ضروری ہے, بندگی کرنا ضروری ہے, عبادت کرنا ضروری ہے, اعمال صالحہ کرنا ضروری ہے, اچھے کام کرنا ضروری ہے. لیکن ان تمام عبادت کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے مصطفیٰ کا عشق ضروری ہے, مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے, کیونکہ روح عبادت کا نام عشق رسول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک.
سبحان اللہ شوق اگر نہ ہو تیری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ سبحان یہ اللہ بات علامہ اقبال نے کہی، یہ بات میں جذبات کے دباؤ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جملوں کے بہاؤ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ عبادت بعد میں ہے، محبت رسول پہلے ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مالیگاؤں، ناسک، مہاراشٹر اور بہار اور بنگال، اتر بھارت کے نمازیوں کے پاس نہیں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا آپ کو ان نمازیوں کے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، سبحان اللہ اور ان سے پوچھوں گا محبت پہلے ہے یا عبادت پہلے؟ سبحان اللہ اللہ سبحان سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضور نماز پڑھتے تھے اور صحابہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، حضور پڑھاتے تھے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، تو جب مکبر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کب کھڑے ہوتے ہیں آپ؟ جیسے ہی کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے مالیگاؤں نمازی سے پوچھا آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یاد رکھو نماز بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ نے روزے کا بھی تحفہ دیا، تحفہ صوم، زکوٰۃ کا بھی تحفہ دیا، حج کا بھی تحفہ دیا اور نماز کا بھی تحفہ دیا۔ لیکن جب اللہ نے صوم کا، روزے کا تحفہ دیا تو جبریل امین کو واسطہ، جب زکوٰۃ کا تحفہ دیا تو جبریل امین کو واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا، میڈیا بنایا، مادھیم بنایا۔ جب حج کا تحفہ دیا تو حضرت جبریل کو واسطہ بنایا۔ لیکن جب نماز کا تحفہ دینا ہوا تو جناب جبریل واسطے میں نہیں ہے۔ ایسا تحفہ ہے، اتنا عظمت والا کہ تحفہ اپنے حبیب کو پیش کیا، یا امت کو حکم دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نے بڑے پیار سے کیا، لیکن ایک بات بتاؤ، بڑے درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، سنیوں کا مجمع ہے، حج کرنے جاتے ہو، یہ عمرہ کرنے جو جاتا ہے کس کو دیکھتا ہے؟ کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، طواف کعبہ کرتے ہوئے مشاہدہ کعبے کا کرتا ہے، لوٹتا ہے تو کھجور اور پانی لے کر آتا ہے، اور آپ بڑی چاہ کے ساتھ کھجور کھاتے ہیں، وہ باب زمزم کی تعظیم میں کھڑے ہو کر آپ پانی پیتے ہیں، اس تحفے کو بہت پیار سے قبول کرتے ہیں۔ یہ تحفہ آپ کے والد لے کر آئے، آپ کے بھائی لے کر آئے، آپ کے محلے کے لوگ لے کر آئے، اور کعبے نے آپ کو کھجور نہیں دیا، نہ کعبے نے آپ کو زمزم دیا، لیکن بہت عزت کے ساتھ اس تحفے کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن معراج کی رات، شب معراج، لیلۃ المعراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص میں پہنچے، رب کا مشاہدہ کیا، رب نے تحفہ دیا۔ کیا آپ عملاً اس کو قبول کر رہے ہیں؟ اس تحفے کو؟ فجر کی پابندی ہے، ظہر کی پابندی ہے، عصر کی پابندی ہے، مغرب کی پابندی ہے، عشاء کی پابندی ہے۔ اگر آپ پابند ہیں تو رب کے تحفے کو قبول کر رہے ہیں، اگر آپ پابند نہیں ہیں تو گویا رب کے تحفے کو آپ صحیح طور پہ عملاً قبول نہیں کریں۔ یہ ایسا نماز ایک ایسا تحفہ ہے، بڑی سچائی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ہم نے مذہب کو رسم بنا دیا،
معراج کی رات کو ہم نماز پڑھتے ہیں، 2 گھنٹہ مسجد میں ہیں اور 4 گھنٹہ ہم چائے کی دکان میں جاتے ہیں۔ شب برات آتی ہے، 2 گھنٹہ مسجد میں ہے، پوری رات ہوٹلوں میں گزارتے ہیں۔ شب قدر آتی ہے، 2 گھنٹہ مسجد میں، رات کا ایک بڑا حصہ ہم ہوٹلوں میں سڑکوں پہ گزارتے ہیں۔ اور جب صبح میلاد آتی ہے تو بھی ہم سنت اور سیرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے ہیں۔ نعرے تکبیر اللہ اکبر، گھر میں لائٹنگ کر لیا، بازار میں لائٹنگ کر لیا، جھنڈا اٹھا لیا۔ اسلام رسموں کا مذہب نہیں ہے، عمل کا مذہب ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نماز کے پابند ہو جائیں تو آپ کی ہر رات لیلۃ المعراج بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر رات اگر آپ توبہ و استغفار کریں تو آپ کی ہر رات شب برات بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ ہر رات تلاوت قرآن پاک کریں تو آپ کے لیے ہر شب شب قدر بن جائے گی۔ اور اگر آپ سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں تو ہر ظہر میلاد النبی آپ مناتے نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ راتیں ہمارے لیے لیسن ہے، سبق ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرو۔ آج تم کفر و شرک کے نرغے میں گرے ہوئے ہو، اس سے بدتر حالات مکہ المکرمہ میں تھے حضور کی آمد اور بعثت سے پہلے۔ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، عورتوں اور بیواؤں کو ستی کی جاتی تھی، انسانیت نے حیوانیت کا روپ لے لیا تھا، اخلاقی قدروں کا جنازہ نکل گیا تھا، مانوتا کا ایکسپلائٹیشن استحصال ہوتا تھا۔ لیکن نبی کی تعلیمات و کردار سے جب صحابہ کرام نے اپنایا تو دنیا میں اسلام پھیل گیا، حکمراں کی حیثیت سے دنیا کے ہر حصے میں اور روشنی کے اعتبار سے پوری دنیا میں۔ آج اسلام اپنے ہی وطن میں اجنبی ہے، اپنوں ہی میں بیگانگی کا احساس کر رہا ہے، کیونکہ تم نام کے مسلمان ہو، کام کے مسلمان نہیں۔ سب سے زیادہ تمہارے اندر کمی ہے وہ ہے مورل ویلیوز کی، اخلاقی قدروں کی۔ اخلاقی قدریں سبق سیکھو، اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آؤ اور غیروں کے ساتھ، یہ ہے اسلامی اخلاق۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، ایک بندے کو رب تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور اس سے کہے گا میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا؟ بندہ جواب دے گا تو شافی الامراض ہے، تو کہاں بیمار ہو سکتا؟ کہے بندے فلاں بندہ بیمار تھا، اگر اس کی عیادت کے لیے جاتا تو اس بندے کے پاس مجھے پاتا۔ تو دوسرے بندے کو بلائے گا، بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا اے اللہ تجھے بھوک کہاں لگ سکتی، تو پالن ہار ہے، تو پالن ہار ہے، تب تو کھانا کھلاتا۔ کا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو کھانا کھلاتا اس بندے کے پاس مجھے پاتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ کہا اللہ تجھے پیاس کیا لگتی، تو پیاس بجھانے والا ہے۔ کہا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اس سے پانی طلب کر رہا تھا، اسے پانی پلا دیتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ لفظ بندے کا استعمال ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ہم اخلاق میں بہت پیچھے ہیں۔ بندہ ہندوستانی ہو یا جاپانی ہو، بندہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے پانی پلاؤ، بیمار ہے تو اس کو میڈیسن دو۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ، اور ان اخلاق کے سیور سے جب تک مسلمان آراستہ تھے تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ اخلاق اس کا اخلاق اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ اسلام کتابوں سے نہیں پھیلا ہے، صحابہ کے اور تابعین کے، تبع تابعین کے کردار سے، کیونکہ اللہ اور بندے کا ایک نازک رشتہ ہے اور ماں بہنوں کا مجمع ہے، اس لیے اسلام نے بڑی عزت، رسپیکٹ ماں کو دی ہے، عورتوں کو بڑی
گھر میں اگر لڑکی اور لڑکا ہے تو دونوں سے محبت کرو، لیکن ترجیح دینا ہے تو بیٹی کو دینا پڑے گا۔ ماں اور باپ ہے، دونوں کی خدمت کرو، لیکن اگر ترجیح دینا ہے تو ماں کو دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ آپ نے غور کیا، ایک انسان کی بیماری ازاری بڑھاپے کا اثاثہ بیٹی نہیں ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے۔ تو کہیں اپنے فائدے کے چکر میں بیٹی کو نظر انداز نہ کر دے، اس لیے اسلام نے کہا ترجیح تو تجھے بیٹی کی دے دی۔ پراپرٹی جائیداد اماں سے نہیں ملے گی، ابا سے ملتی ہے۔ فیس ابا دیتے ہیں، یونیفارم کا پیسہ ابا دیتے ہیں، مکان ابا نے دیا، دکان ابا نے دیا، گاڑی ابا نے دیا، اماں نے نہیں دیا۔ کہیں بیٹا اپنے مادی میٹیریل شوق کے چکر میں اپنی ماں کو نظر انداز نہ کر لے، چاہے جتنا فائدہ تم کو ابا سے ہو، لیکن ترجیح تو ہم ماں کو دیں گے۔ ماں اور بہنوں غور سے سنو، ماں تمہارا چہرہ بڑا عظمت والا چہرہ ہے، بڑا رفت والا چہرہ ہے۔ ہم کعبے کو دیکھیں گے، کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، بغیر کعبے کا طواف کیے بغیر کوئی معتمر نہیں بنتا، طواف کعبہ کے بغیر کوئی حاجی نہیں بنتا۔ اتنا عظمت والا گھر بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، لیکن ہم کعبے کو دیکھیں تو صرف ثواب ملے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، کعبے کو ہم صرف دیکھیں گے تو صرف ثواب ملے گا، لیکن محبت سے اگر ہم نے اپنی ماں کو دیکھ لیا تو حج مقبول کا ثواب۔ اتنا عظمت والا چہرہ ماں کا، ابا کے چہرے بارے میں یہ بات نہیں ہے، اماں کے چہرے کا یہ مقام۔ اور پیر یہ بڑا عظمت والا ہے ماں کا، بہت عظمت والا ماں کا پیر ہے۔ ہم سب کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ چہرہ بھی عظمت والا، پیر بھی عظمت والا، ان کے قدموں کے نیچے جنت۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، تمہارے قدموں کے نیچے سب کی جنت ہے۔ اب یہ قدم جو ہے بھٹکنے نہ پائے، یہ قدم صراط مستقیم سے بھٹکنے نہ پائے، یہ قدم بے روی کا شکار نہ ہو، یہ قدم گمراہی کی طرف نہ جائے، یہ قدم فسق و فجور کی طرف نہ جائے، یہ قدم معصیت و گناہوں کی جگہوں پہ نہ جائے، یہ قدم تاکیزوں میں نہ جائے، یہ قدم بدکاریوں کے اڈے پہ نہ جائے، کیونکہ تمہارا قدم جو ہے وہ جنت والا قدم ہے۔ ہماری جنت تم سے واسطہ ہے۔ ہاں تو میں یہ کر رہا تھا، نماز ہم مسجد میں جاتے ہیں تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو ہمارے مالیگاؤں یہ میناروں کا شہر ہے، صرف میناروں کا شہر نہیں، مدینوں کا شہر نہیں، یہ 73 فرقے میں نے حدیث میں پڑھے ہیں۔ شاید ہندوستان میں 2-4-10 ملے، لیکن 73 میں زیادہ تر فرقے مالیگاؤں میں۔ یہ ایسا شہر ہے، یہ ایسا شہر ہے کہ یہاں پر ہر مشرق سے جتنے پیر آئے، کسی کو مالیگاؤں والے محسوس نہیں کرتے، مرید بن ہی بنتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان کے سارے سلاسل کے ماننے والے کہیں نہیں ملیں گے، اگر ملیں گے تو مالیگاؤں ملیں گے، اس لیے مال والا گاؤں ہے مالیگاؤں۔ اور دوسری یہاں کی خصوصیت یہ ہے، UN کی باتیں، وائٹ ہاؤس واشنگٹن میں کیا چل رہا ہے، ٹرمپ کی کیا پالیسی ہے، یہ دلی کے پرائم منسٹر کو بعد میں معلوم ہوتی ہے، اندر کی رپورٹ مالیگاؤں والوں کو معلوم ہوتا ہے، کیا یہ اندر کی رپورٹ ہے۔ مالیگاؤں کے لوگ
آپ مسجد میں جاتے ہیں کب کھڑے ہوتے ہیں؟ جیسے ہی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہا آپ کھڑے کھڑے. کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ مالیگاؤں کا نمازی کہے گا سب بندی کے لیے، صفوں کو درست کرنے کے لیے، کاندھے سے کاندھا ملانے کے لیے، گیپنگ کو ختم کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کو مٹانے کے لیے سب بندی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن میں مالیگاؤں کے نمازیوں سے، ناسک کے نمازیوں سے، بھارت کے نمازیوں سے نہیں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان جانثار صحابہ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے، جو اللہ کی نبی کی امامت میں نماز پڑھتے تھے. آپ بھی حی علی الصلاۃ کے وقت کھڑے ہوتے تھے، آپ بھی حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوتے تھے، سب بندی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، سب کو درست کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوتے تھے. تو جانثار صحابہ یہ کہیں گے ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے لیے اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ اسی وقت اسی ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ افروز ہوتے تھے، جلوہ فکن ہوتے تھے. تو ہم تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ہم مصطفیٰ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، ہم مصطفیٰ کی تکریم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو صحابہ کرام نماز بعد میں ادا کرتے تھے، تعظیم مصطفیٰ پہلے کرتے تھے. اللہم صل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور سرکار کلام، فیضان حضور سرکار کلام، نبیر حضور محدث اعظم ہند. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز تو سمجھو نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج. زکات مومن کی معراج کیوں نہیں؟ حج مومن کی معراج کیوں نہیں؟ روزہ مومن کی معراج کیوں نہیں؟ نماز مومن کی معراج کیوں نہیں؟ رسم و رواج کی بھول بھلیوں سے نکلو، میں تمہیں دعوت عمل دے رہا ہوں. صحابہ عمل والے تھے، تابعین عمل والے تھے، تبع تابعین عمل والے تھے، اولیاء کرام عمل والے تھے. میرے پیر و مرشد سراج خان وادی اشرفیہ سرکار کلا عمل والے تھے. میں آج آپ اپنے پیر و مرشد کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو وجہ میرے مرید ہونے کی بنی. میں نے اس لیے مرید نہیں ہوا کہ وہ میرے بڑے ابا تھے، وہ مادر زاد ولی تھے، قطب ربانی تھے، عالم ربانی تھے، عالم بامل. ان کا چہرہ بھی نورانی تھا، ان کا ہر عمل بھی نورانی. حضور سرکار کلا بھیونڈی قلب کا دورہ پڑا، جسے آپ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. ہاسپٹلائز ہوئے اسماعیلیہ ہاسپٹل میں. اس وقت میڈیسن نے یا میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی نہیں کی. اس وقت جو جسے عارض قلب ہارٹ اٹیک ہوتا تھا اس کو آئی سی یو میں داخل کرنے کے بعد بیٹھ کے پابندی تھی کہ آپ اٹھ سکتے نہیں، بیٹھ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے. اسی لیے ڈاکٹر امین ویرانی اس زمانے میں وہاں کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا، داخل کیا اور کہا حضرت آپ ایک ہی جگہ لیٹے رہیے، نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں. اب میرے پیر و مرشد کی نماز سے محبت تھی. نماز کا وقت ہوا، ڈاکٹر کی پابندی، آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے. اب حضرت کے پاس نماز کا جو قیام اور رکوع اور سجود کا طریقہ، اس پر ڈاکٹر کی پابندی لگی. اشارے سے نماز پڑھ. جب نماز کا وقت ہوتا تھا میرے پیر و مرشد کی آنکھیں نم و اشکبار ہو جاتی تھی کہ میرے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں،
میں قیام رکوع و سجود کے ساتھ ساتھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ میرے اعضائے جسم کس کام کا، میرے اعضائے بدن کس کام کے، میں قیام نہیں کر پا رہا ہوں، میں رکوع نہیں کر پا رہا ہوں، میں قاعدہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ و پیر تو صرف عبادت کے لیے ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے ہے۔ جب جب نماز کا وقت ہوتا تھا حضور بلک بلک کے میرے پیر و مرشد روتے تھے۔ پھر ایک دن دنیا روحانیت جوش میں آئی ان کے اندر، اور ڈاکٹر امین ویرانی سے کہا ڈاکٹر صاحب تم مجھے بیمار سمجھتے ہو، میں اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا ہوں۔ مخدوم اشرف جہانگیر میرے خواب میں آئے اور یہ کہہ کے گئے ہیں ابھی میں تجھے زندگی عطا کرتا ہوں، اب مجھے کوئی طاقت کوئی بیماری لقمہ اجل بننے نہیں دے گی، مجھے اجازت دیجیے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں۔ امین ویرانی حضرت کی روحانیت کو مانگ گیا تھا، اس نے کہا حضور ڈاکٹری حساب سے تو آپ کو لیٹ کے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کی روحانیت کہہ رہی ہے تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ ایسے پیر ہمارے عبادت سے ایسی محبت ایسے لگاؤ، اگر ہم ان کے مرید ہیں تو ہم کو کم سے کم ساری عبادت کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تب ہم سچے سرکار کلاں کے مرید ہیں۔ نماز مومن کی معراج، زکوٰۃ مومن کی معراج کیوں نہیں، حج مومن کی معراج کیوں نہیں، روزہ مومن کی معراج کیوں نہیں؟ جبکہ آپ گہرائی کے ساتھ جائیے، انالائسس کیجیے، وشلیشن کیجیے، تجزیہ کیجیے، تو سب سے آسان نماز ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے نہ آپ کو مکہ جانا ہے، نہ مدینہ جانا ہے، نہ مینا جانا ہے، نہ مزدلفہ جانا ہے، نہ عرفات کی وادیوں سے گزرنا ہے، بلکہ حج کے لیے تو آپ کو مالیگاؤں چھوڑنا پڑے گا، ہندوستان چھوڑنا پڑے گا، فزیکل بھی محنت ہے اور مالی بھی خرچ ہے۔ آج کل حاجی صاحب کا ایک حج 7-8 لاکھ روپے میں ایک حج ہوتا ہے، اتنا بھاری انویسٹمنٹ، یہ تو ہوا حج کا خرچہ، اور اس کے بعد جو حجاج کرام کا تحفہ تحائف دیتے ہیں تو دوسرا خرچہ یہ ہوتا ہے کہ ہدیہ بھی اسے لانا پڑتا ہے، لانے والا ایک حاجی، دینے والے 50 لوگ۔ بہت سے لوگ ہم کو ملے کہ حضرت حج کا تو پیسہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تحفے کا پیسہ نہیں ہوا ہے۔ ارے آپ تحفہ دو، یہ آپ کی خوش بختی ہے، لیکن ریٹرن کے لیے مت سوچو کھجور پانی پہ اتفاق ہے۔ لانے والی رسم کبھی کبھی حاجی کے لیے بہت بڑھتی ہے۔ تو گئے حج میں ایثار ہے، حج میں قربانی ہے، حج میں سیکریفائز ہے، حج میں بلیدان ہے، لیکن کہیں نہیں ہے الحج معراج المومنین، حج مومن کی معراج، بلکہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج کیوں؟ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، روزے میں ایثار ہے، روزے میں قربانی ہے، روزے میں بلیدان ہے، روزے میں سیکریفائز ہے۔ یہ روزہ آسانی سے نہیں ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک و پیاس کو سینے سے لگانا پڑتا ہے۔ سورج کی تمازت اپنی شباب پر ہے، سورج کی گرمی اپنے شباب پر ہے، اس کے باوجود بھوک پیاس کی شدت بھی ہے، لیکن اپنے سینے سے لگائے ہوئے بھوک و پیاس کو، تو گویا کہ روزے میں ایثار ہے، روزے میں قربانی ہے، روزے میں بلیدان ہے، روزے میں سیکریفائز ہے۔ ایسی کوئی قربانی نماز میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی۔ زکوٰۃ میں قربانی ہے، زکوٰۃ میں ایثار ہے، زکوٰۃ میں بلیدان ہے، زکوٰۃ میں سیکریفائز ہے۔ یہ زکوٰۃ، یہ دولت، یہ ثروت، یہ پیسہ، یہ روکڑی آسانی سے نہیں آتی ہے۔ سیٹھوں سے پوچھو یہ دولت کے لیے انہیں کتنی قربانی کر دینی پڑتی ہے، لوم والوں سے پوچھو، چلانے والوں سے پوچھو، سائزنگ والوں سے پوچھو، ٹوسٹنگ چلانے والوں سے پوچھو، وارکنگ چلانے والوں سے پوچھو، کینڈی مشین چلانے والوں سے پوچھو، سیٹوں سے پوچھو، یہ دولت آسانی سے نہیں آتی ہے۔ یہ تو ایسے سیٹ ہے ہر وقت منڈی کا ہی
چاہے بھیونڈی ہو چاہے مالے کا مندی ہے، کتنی تانبا کاٹا کا چکر لگاتے ہیں یہاں لینے کے لیے، کتنی قربانی، کیا کیا کرتے ہیں، کتنا جتن کرتے ہیں، کتنی قربانیوں کے بعد دولت آئی، ثروت آیا، پیسہ آیا، اسلام نے کہا 2.5% دے دو۔ جس کے لیے بمبئی گئے تھے، جس کے لیے دھلیا گئے تھے، جس کے لیے چرکرنجی گئے تھے، جس کے لیے احمد آباد گئے تھے، کہاں کہاں بھٹکتے رہے، نہ وقت پہ کھانا ہے نہ وقت پہ سونا ہے، قربانیوں کے بعد دولت آئی، اسلام نے کہا 2.5% دے دو۔ تو کیا زکوٰۃ میں انصار ہے، زکوٰۃ میں بلیدان ہے، زکوٰۃ میں سیکریفائز ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے زکوٰۃ معراج المومنین، زکوٰۃ مومن کی معراج۔ آخر نماز میں کیا ہے، نماز میں کیا کوالٹی ہے، کیا یوگتا ہے، کیا صفت ہے، کیا خوبی ہے، آسان بھی ہے لیکن مومن کی معراج ہے، زیادہ قربانی نہیں پھر بھی مومن کی مزار ہے، زیادہ ایثار بھی نہیں پھر مومن کی معراج ہے۔ میرے دوستو، جتنا اللہ اور بندے کا تعلق، جتنا عبد اور معبود کا تعلق، جتنا مالک اور مملوک کا رابطہ نماز میں ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ہے، جتنا بندے اور اللہ کا کلوز ریلیشن نماز میں ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ حج کرنے جا رہے ہیں، عرفات کے میدان میں ڈری جائیے، عرفات کے میدان میں یعنی وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، آپ اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں، آپ عرفات کے میدان میں ہیں وہ حالت عبادت میں ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں آپ بندگی کر رہے ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں آپ بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن عرفات کے میدان میں آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، آپ معانقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی سے مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر سے ٹیلی فون سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں ہے آپ کا اللہ سے بھی تعلق ہے، بندے سے بھی تعلق ہے، خالق سے بھی تعلق ہے، مخلوق سے بھی تعلق ہے، رزاق سے بھی تعلق ہے، بندوں سے بھی تعلق ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ روزہ ہے، روزہ اور حالت صوم میں ہیں، حالت روزہ میں ہیں تو آپ وہ حالت عبادت میں ہیں، حالت بندگی میں ہیں، حالت بندگی میں ہیں، حالت عبادت میں ہیں، ایک فریضے کو ادا کر رہے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ زراعت بھی کر سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، سیاست بھی کر سکتے ہیں، سفر بھی کر سکتے ہیں، گھوم بھی سکتے ہیں، اگر ٹیچر ہیں آپ بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کا اللہ سے بھی تعلق ہے اور حالت روزہ میں بندے سے بھی تعلق ہے، خالق سے بھی تعلق ہے، مخلوق سے بھی تعلق ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو زکوٰۃ ہے، آپ نے زکوٰۃ بھی کسی کو ادا کیا، اسی وقت آپ بزنس کی بات کر سکتے ہیں، تجارت کی بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، گویا کہ آپ حالت عبادت میں ہیں، حالت بندگی میں ہیں، اور آپ بزنس کی گفتگو کر رہے ہیں، گویا آپ کا دنیا سے بھی تعلق ہے، اللہ سے بھی تعلق ہے، بندے سے بھی تعلق ہے۔ تو نماز کے سوا، نماز کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی رکن ہیں، جتنے بھی فرض ہیں، اس میں اللہ اور بندے دونوں سے آپ بیک وقت اپنے ریلیشن اور تعلق کو رکھ سکتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا فرض ہے، نماز ایک ایسا پلر ہے، نماز ایک ایسا ستون ہے، جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر باندھا تمام چیزوں سے تعلق ختم ہو گیا، زراعت سے تعلق ختم ہو گیا، تجارت سے تعلق ختم ہو گیا، معاشرتی زندگی سے تعلق ختم ہو گیا، سوسائٹی رات ختم ہو گئی۔ اب اللہ اور بندہ ہے، قیام میں اللہ اور بندہ ہے، رکوع میں اللہ اور بندہ ہے، سجدے میں اللہ اور بندہ ہے، قاعدے میں اللہ اور بندہ ہے۔ تو جتنا گہرا تعلق عبد اور معبود کا نماز میں ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ہے، اس لیے نماز مومن کی معراج ہے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب صدقے کو قبول کر لیجیے اور انہیں پاک و ستھرا کر دیجیے۔ بات چل رہی تھی عبادت بعد میں، عشق رسول پہلے، نماز بعد میں، محبت رسول پہلے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا مشہور واقعہ سنا دوں جو آپ کے دماغ میں فٹا فٹا جائے، جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحبہ منزل صحبہ میں، میں اس لیے سنا رہا ہوں تو آپ کا عقیدہ اور بھی اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، عقیدے میں آپ ٹی ٹی ایس ہو جائے۔
مقام صحابہ کا مشہور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کر لی تھی. حضرت علی کہیں گئے ہوئے تھے, پلٹے لوٹے تو حضور نے کیا کہا, اے علی میں آج جس میں نقاہت, کمزوری, تھکان محسوس کر رہا ہوں. علی مرتضیٰ نے کیا کیا, اپنے زانوں کو پھیلا دیا, اپنی گھوٹ کو پھیلا دیا. اور اگر مولوی ہوتا آج کا بدیش کا مال کھانے والا مولوی تو کہتا یا رسول اللہ ابھی میں نے اثر پڑھی نہیں ہے, اثر پڑھ لوں, وضو کر کے کر لوں تو میں آؤں گا. لیکن وہ مولوی نہیں تھے, وہ مولائے کائنات, وہ خیبر شکن تھے, وہ شیر زمن تھے, وہ آفتاب نبوت کی عظیم کرن, والی جو جلوائے شمس الضحیٰ, نقشہ بدر الدجا, امین امانت خدا, نیر برج صفا, والی جن کی درجوں میں صداقت کی طلب, جن کے خون میں وحدانیت کی جھلک, جن کے کردار میں پاک دامنی کی حق مہک, جن کی رگوں میں حق پرستی کا خون, جن کی ہر آواز میں صداقت کی گونج. وہ جانتے تھے کہ نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے, محبت مصطفیٰ کی قضا نہیں ہے. سبحان اللہ. زانو علی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے. آج علی مرتضیٰ کو عظیم سعادت بلکہ معراج نصیب ہو رہی ہے. وہ چہرہ زانو علی پر ہے جس چہرے کے قد کے بارے میں قرآن کہتا یاسین والقرآن الحکیم. وہ چہرہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والشمس والضحیٰ. جس کے چہرے کی گلائی کے بارے میں قرآن کہتا ہے والقمر اذا تلاها. ذل کے زلف معمر کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زانو علی پہ آرام کرنے لگے. ایک بات مجھے بتاؤ, جب دنیا میں گھڑی نہیں بنی تھی, گھڑی سمجھتے ہیں واچ, تب نماز, آج ہم نماز پڑھتے ہیں, فجر کا ٹائم ہو گیا, ظہر کا ٹائم ہو گیا, مغرب کا ٹائم ہو گیا, عشاء کا ٹائم ہو گیا, گھڑی دیکھ کے فجر, عصر, مغرب, عشاء. امام صاحب ہو یا عوام صاحب, پیر صاحب ہو یا مرید صاحب ہو, مفتی صاحب ہو یا شاگرد صاحب, ہر گھڑی دیکھ کے نماز کا ٹائم ہو گیا. لیکن جب دنیا میں گھڑی نہیں تھی تو کیا دیکھ کے ہم ظہر, عصر, مغرب پڑھتے تھے؟ سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے. اور آج بھی اوقات صلاۃ نماز کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ نظام شمسی ہی کی بنی. تو سورج کو دیکھ کر پہلے نماز پڑھی جائے, آج گھڑی کو دیکھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور ایک بات اور بتاؤ, یہ تو سمجھ میں آ گیا. دوسری بات, یہ سورج کس کی مرضی سے نکلتا ہے؟ متولی صاحب کی مرضی سے, ٹرسٹی صاحب کی مرضی سے, کسی منتری کی مرضی سے, سنتری کی مرضی سے, اور ڈوبتا کس کی مرضی سے؟ متولی صاحب کی مرضی سے, یا ہمارے حافظ ضیاء الرحمن کی, یا یہاں کے مساجد کے اماموں کی مرضی سے سورج نکلتا ڈوبتا ہے؟ اگر ان کے اختیار میں سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اماموں کے ہاتھ میں ہوتا تو غروب تو صحیح ٹائم پہ ہوتا, لیکن طلوع صحیح ٹائم پہ نہیں ہوتا. اور امام وہ کہتے رات ہم غوث اعظم کے اجلاس میں گئے تھے, بڑی لمبی چوڑی تقریر کے ڈالی, لہذا ہم بہت لیٹ آئے اپنے حجرے میں. اے سورج بھیا وشرام کرنا چاہتے ہیں, آرام کرنا چاہتے ہیں, آج تو 2 گھنٹہ لیٹ اٹھنا. لیکن سورج نہ امام کی مرضی سے نکلتا ہے, نہ عوام کی مرضی سے, نہ پیر صاحب کی مرضی سے, نہ مرید صاحب کی مرضی سے. وہ نکلتا ہے اللہ کی مرضی سے, غروب ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے. نکلنے میں بھی
مشیت کا پابند، غروب ہونے میں بھی مشیت کا پابند، طلوع و غروب و مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس دن بھی سورج نکلا جس دن زانو علی پہ سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے نماز عصر نہیں ادا کی۔ سورج نکلا، نکلتے نکلتے غروب ہونے لگا، زانو علی پر سرکار دو عالم آرام فرما رہے ہیں۔ نماز کس کی جا رہی ہے؟ آفتاب غروب ہو رہا ہے، نماز کس کی جا رہی ہے؟ مالیگاؤں و ناسک و مہاراشٹر کے نمازیوں کی نہیں، بہار و بنگال کے نمازیوں کی نہیں، ساؤتھ انڈیا اور جنوبی ہندوستان کے نماز پڑھنے والوں کی نہیں، ایران اور سعودی عرب کے نمازیوں کی نہیں، علی مرتضیٰ شیر خدا کی نماز جا رہی ہے۔ وہ علی مرتضیٰ جس کی نماز کی مہیت کا یہ علم کہ علی مرتضیٰ کے جسم میں تیر چبھ گئی، کوئی نکالتا تھا درد سے تڑپ جاتے تھے، لیکن میرا شیر خدا جب نماز میں کھڑا ہو گیا، تیر کو جسم اطہر سے نکال لیا گیا، خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ علی مرتضیٰ جب پیدا ہوا کعبہ میں، وہ شہادت پائی مسجد میں، ایسا مولا کائنات، سورج ڈوب گیا، علی کی نماز قضا ہو گئی، علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوا، وہ آنسو کی لڑی اور موتی رخسار مصطفیٰ پہ پڑی۔ میرے آقا نمی پا کے بیدار ہوئے، پوچھا ہے علی کیا تیری نماز قضا ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہوئی۔ علی مرتضیٰ کا یہ کہنا تھا، دنیا نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے دعا کیا، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، بے شک اللہ تیرا علی تیری اطاعت میں تھا، اے اللہ بے شک تیرا علی تیری فرما برداری میں تھا اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا۔ جیسے یہ دعائیہ کلمات زبان مصطفیٰ سے نکلا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ایسا پلٹا جیسے سورج کی ڈور، سورج کا دھاگا میرے آقا کے ہاتھوں میں ہے، میرے آقا کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے میرے دوستوں بزرگوں ایک خاص توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، نماز کو وقت پہ پڑھنا، نماز کو وقت پہ پڑھنا یہ خدا کی اطاعت ہے، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا یہ خدا کی فرما برداری ہے۔ لیکن علی کی نماز قضا ہو گئی، علی کی نماز چھوٹ گئی، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان علی کان فی طاعتک و طاعتک رسولک، بے شک اللہ تیرا علی تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا۔ نماز چھوٹ گئی اور کہا جا رہا ہے تیری فرما برداری میں تھا، تیری اطاعت میں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت میں نماز کو وقت پہ ادا کرنا یہ مصطفیٰ کی یہ خدا کی فرما برداری ہے، اور مصطفیٰ کی محبت میں علی کی نماز کو قربان کرنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے، یہ بھی خدا کی فرما برداری ہے۔ دنیا نے کیا دیکھا؟ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ پایا۔ میں نے سورج سے پوچھا اے سورج روز تیرے نکلنے کا ٹائم مجھے معلوم ہے، اے سورج روز تیرے غروب ہونے کا ٹائم مجھے معلوم ہے، اے سورج روز تیرے نکلنے کا ٹائم مجھے معلوم ہے، روز تیرے غروب ہونے کا ٹائم معلوم ہے، لیکن تو آج حکم مصطفیٰ پا کے پلٹا ہے، آج تو حکم مصطفیٰ پا کے پلٹا ہے، آج تو کب ڈوبے گا؟ آج تک تو غروب ہوگا۔ تو زبان حال سے سورج نے جواب دیا میں اس وقت تک ڈوبنے والا نہیں ہوں، میں اس وقت تک غروب ہونے والا نہیں ہوں جب تک علی حالت صلاۃ میں ہے، جب تک علی حالت بندگی میں ہے، جب تک علی حالت عبادت میں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ روز سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، روز علی مرتضیٰ روز سورج کو دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جس نماز کو مصطفیٰ کی محبت میں قربان کر دیا، مصطفیٰ کی اس پر محبت میں قربان کر دیا، وہ حالت کیا ہوئی؟ سورج وہ علی سورج کو نہیں دیکھ رہے ہیں، سورج علی کو دیکھ رہا ہے، سورج علی کو دیکھ رہا ہے۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے چاند و سورج بھی اس کی غلامی کرنے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ مقام صحبہ میں، منزل صحبہ میں
علی مرتضی شیر خدا نماز کو قربان کرنا ضروری تھا. مقام صحابہ میں خیبر شکن شیر زمن علی مرتضی کا نماز کو قربان کرنا ضروری تھا. میرے آقا کو ڈوبا ہوا سورج پلٹانا بھی ضروری تھا. سبحان اللہ. میرے آقا کو ڈوبا ہوا سورج پلٹانا بھی ضروری تھا. علی نے نماز کو قربان کر نماز کی اہمیت کو بتایا, نماز کی فضیلت کو بتایا, نماز کی برتری کو بتایا, نماز کی سپریٹی کو بتایا, نماز کی افضلیت کو بتایا. میرے آقا نے سورج کو پلٹایا, نبی کے عشق کو بتایا, نبی کی محبت کو بتایا, نبی کی عظمت کو بتایا, اور میرے آقا نے سورج کو پلٹا کے نماز کی اہمیت کو بتایا, نماز کی رفت کو بتایا. مطلب ہے سنی بھائیو, نہ تم دامن مصطفیٰ کو چھوڑو نہ نماز کو چھوڑو. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن حسین خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہ صلاتک سطر لہم. محبوب لوگوں کے اموال میں سے صدقے کو قبول کر لیجئے, انہیں پاک و ستھرا کر دیجئے, ان کے حق میں دعا فرمائیے, کیونکہ محبوب ہاتھ کی دعا دلوں کا چین ہے, دلوں کا قرار ہے, دلوں کا اطمینان ہے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے. ارے